فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تورات اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. یہ بات جو ہے سورہ شورى میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کے کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت، اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، ایمان لائے ہیں، پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ. وَلَا تَطْغَوْا، اور اب آگے نہ بڑھیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے. یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دے. تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے. تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے. اس کو ان کی سزا دے گا، تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں، اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے. اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے صیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب امت سے، مسلمانوں سے، حضور کی وساطت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے. نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، فجر ہے ادھر مغرب ہے یا عصر ہے، یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ ٹکڑے رات کے. اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں. تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے 5 نمازوں کا نظام نہیں تھا. وہ تو سن 11 نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر 5 نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس بلکہ 10.5 برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو، اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھیں ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق کے علمبردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا. یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا. کانوا مجرمین وکانوا مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کا رب
بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے۔ اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ کے پاس یہ دلائل ہیں، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا، تو اختلاف ہے۔ تفرقہ نہ ہو کہ تم اور، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف جو ہے منوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اکتا جائے، یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں۔ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے۔ ولذالک خلقہم، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو۔ دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر۔ اب جینز کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں۔ الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں، تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے، جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہ گار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، انباء الرسل۔ اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر، یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دیں، مضبوطی دیں۔ یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے، اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں۔ حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے، تو اگر اسی صورت سے آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں۔ تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا، آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے؟ تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے، وَذِكْرَى، اور یاد دہانی آ گئی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو۔ اب کوئی اختلاف، کوئی بھی اپنا دقیقہ فروگزاشت نہ رکھو، میری مخالفت میں، میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو۔ انا عاملون، ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے، اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔
یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا 14 صورتوں کا، پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس، سورہ ہود علیہم الصلاۃ والسلام۔